بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نماز کے مستحبات کا ذکر چل رہا تھا، تو اس کے بعد آگے اسی کے ضمن میں نماز میں قرات کے مسائل چل رہے تھے. ہم نے کل پڑھا تھا کہ یہ نماز میں قرات کے چند مسائل صفحے کے شروع سے یہاں سے دیکھتے ہیں، دوبارہ سے دیکھتے ہیں. مسئلہ حضر میں، حضر کا مطلب ہے یعنی آدمی سفر میں نہ ہو، اپنے مقام پر موجود ہو، اسے حضر کہتے ہیں. حضر میں یعنی جب کہ سفر نہ ہو اور اطمینان کی حالت میں ہو، تو سنت یہ ہے کہ فجر کی نماز کی 2 رکعت میں الحمد کے سوا یعنی سورہ فاتحہ کے سوا 40 یا 50 آیتیں پڑھے، اور ایک روایت میں ہے کہ 60 سے 100 تک پڑھے. ظہر کی دونوں رکعتوں میں بھی فجر کی مثل یا اس سے کم پڑھے. عصر اور عشاء کی دونوں رکعتوں میں الحمد کے سوا 15 یا 20 آیتیں پڑھے، اور مغرب کی ہر رکعت میں 5 آیتیں یا کوئی چھوٹی سورت پڑھے. اور مستحسن یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل پڑھے. طوال مفصل کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، یہ صفحہ 172 میں، کہ سورہ بروج سے لے کے سورہ حجرات اور سورہ بروج کے درمیان کی صورتیں، یہ طوال مفصل بھی کہتے ہیں اس کو. ایک نام اس کا طوال مفصل ہے، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک کی صورتیں. اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل پڑھے. سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کے درمیان کی ساری صورتوں کو اوساط مفصل بھی کہتے ہیں، یہ ان کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور مغرب میں قصار مفصل پڑھے. قصار مفصل یعنی سورہ اذا زلزلت سے لے کر آخر تک کی صورتوں کو قصار مفصل کہا جاتا ہے، تو یہ مستحب ہے. مسئلہ فرض نمازوں میں مسنون قرات کی مقدار کا حکم منفرد کے لیے، تنہا نماز پڑھنے کے والے کے لیے بھی وہی ہے جو امام کے لیے ہے. آدمی کو اکیلا نماز پڑھتا ہو فجر کی یا عشاء وغیرہ کی، تو وہاں بھی اسی ترتیب سے پڑھنا یہ مسنون ہے، یہ مستحب ہے. مسئلہ وتر کی نماز میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے سوا کوئی سورت مقرر نہیں، چاہے پڑھ لے، جو چاہے پڑھ لے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد پڑھی ہیں. اس لیے مستحب یہ ہے کہ کبھی تبرکن یہ صورتیں بھی پڑھ لے. مسئلہ صرف فجر کی نماز میں امام کے لیے پہلی رکعت بنسبت دوسری رکعت کے لمبی قرات کرنا مستحب ہے. مسئلہ اصل یہ ہے کہ فرض کی ہر رکعت میں الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے سوا ایک ہی سورت پڑھی جائے، 2-3 صورتیں نہ پڑھی جائیں. مسئلہ اگر فرضوں کی ایک رکعت میں ایسی 2 صورتیں پڑھ لیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک یا کئی صورتوں کا فصل ہے تو مکروہ ہے. فرض کی ایک ہی رکعت میں ہم 2 صورتیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر بیچ میں ایک یا کئی صورتوں کو چھوڑ کر، یعنی پہلے ایک صورت پڑھی پھر بیچ میں ایک صورت چھوڑ کے اس سے اگلی پڑھ رہے ہیں، یا کئی صورتیں چھوڑ کر پھر آگے جا کے پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے. اور اگر ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو، مسلسل صورتیں پڑھ رہے ہیں ہم 2-3، تو مذائقہ نہیں. لیکن فرضوں میں اس طرح 2 صورتیں پڑھنا خلاف اولا ہے. ہم ایک فرض کے اندر ایک رکعت میں ایک ہی صورت پڑھ لیں، یہ بہتر ہے. باقی یعنی یہ نفلوں وغیرہ کی بات نہیں ہے، وہاں پہ جتنا مرضی پڑھے. مسئلہ اگر دونوں رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھ، وہ بھی بات ابھی آ رہی ہے، میرا خیال ہے آگے آ رہی ہے، دیکھ لیتے ہیں ابھی اس کو. مسئلہ اگر دونوں رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھیں اور ان کے درمیان ایک بڑی صورت
یا دو چھوٹی صورتیں ہوں تو مکروہ نہیں، اور اگر صرف ایک چھوٹی صورت کا فصل ہے تو مکروہ ہے. یعنی پہلی رکعت میں ہم نے ایک صورت پڑھی، پھر اس کے بعد اگلی رکعت میں ایک صورت چھوڑ کر ہم دوسری صورت پڑھ رہے ہیں، اگلی صورت پڑھ رہے ہیں، تو ایک چھوٹی صورت چھوڑ کے پڑھ رہے ہیں تو یہ مکروہ ہے. مسئلہ جی پھر ترتیب وار پڑھ لیں، یعنی پہلی رکعت میں جو صورت پڑھی اسے اگلی پڑھیں، یا پھر ہم دو صورتیں چھوڑ کے پڑھیں. پہلی رکعت میں ایک صورت سے ایک جگہ سے پڑھے اور دوسری رکعت میں اسی صورت میں سے دوسری جگہ سے پڑھے، تو اگر دونوں جگہوں میں دو آیتوں کا یا زیادہ کا فاصلہ ہو تو مکروہ نہیں. پھر بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کرے، اور اس سے کم فاصلہ ہو تو مکروہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ آپ نے پہلی رکعت میں ایک صورت میں سے ایک جگہ سے پڑھا، دوسری رکعت میں اسی صورت میں سے دوسری جگہ سے کہیں سے پڑھ رہے ہیں، تو دیکھیں گے اگر تو دونوں جگہوں میں دو آیتوں کا یا زیادہ فاصلہ ہو تو مکروہ تو نہیں ہے، پھر بھی بہتر ہے کہ ایسا نہ کریں. اور اگر دو آیتوں سے کم کا فاصلہ ہے، دو آیتوں سے کم کا فاصلہ ہے، مثلا ایک آیت چھوڑ کر ہم آگے سے پڑھ رہے ہیں، اگلا رکوع پڑھ رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے. برا بھی یعنی یہ مکروہ بھی ہو گیا، ساتھ میں تھوڑا سا چھوڑ دیں تو جی 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 نہیں، بیچ میں چھوڑتے تو نہیں نا. نہیں نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بیچ میں کوئی آیت چھوڑتے ہیں؟ ہاں چھوڑتے نہیں ہیں نا. تو اگر بیچ میں ایک آیت چھوڑ دیں تو یہ پھر مکروہ ہوتا ہے. اور اگر ایک آیت نہیں چھوڑتے یا دو تین آیتیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر مکروہ تو نہیں ہے، خلاف اولا ہے. جی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیچ میں ایک چھوٹی سورت چھوٹی سورت چھوڑتے ہیں تو یہ چیز مکروہ ہے. آپ دو صورتیں چھوڑیں، چھوٹی صورتیں اگر آپ نے چھوڑنی ہیں تو دو چھوٹی صورتیں چھوڑیں، ایک صورت مت چھوڑیں. جی نہیں، دو چھوٹی صورتیں چھوڑتے ہیں تو پھر مکروہ نہیں ہوتا. اگر جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک رکعت میں یعنی دو رکعتوں میں دو صورتیں پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں اگر یہ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلی رکعت میں 10 آیات پڑھی اور دوسری میں دوسری متصل 10 آیات پڑھی. جی جی فاصلہ کم یعنی فاصلہ ضرور رکھا ہے، فاصلہ ضرور ڈال رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ فاصلہ رکھا ہی نہیں بالکل تو تب بھی مکروہ ہوگا، یہ بات نہیں ہے. یعنی گیپ ڈال رہے ہیں تو کتنا گیپ ڈال سکتے ہیں آپ؟ گیپ زیادہ ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں، اصل میں آپ کو بتاتا ہوں خلاصہ ضابطہ پیچھے یہ چلتا ہے، فقہا یہ کہتے ہیں کہ گویا کہ آپ کو کوئی اس آیت سے کوئی مسئلہ ہے جو آپ نے آیت چھوڑ دی، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے کہ آپ کو گویا کہ خاص اس قرآن پاک کی آیت سے کوئی مسئلہ تھا جو آپ نے بیچ میں سے چھوڑ دی. تسلسل کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو آپ پڑھتے اس کو بھی پڑھ لیتے. تو لیکن اگر آپ کیا کہتے ہیں زیادہ گیپ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گیپ بڑا ہے، تو یہ نوبت نہیں آتی کہ گویا کہ آپ کو اس آیت سے کوئی مسئلہ ہے، گیپ زیادہ آ گیا. تو گیپ کم ہے یا زیادہ اس کا پتہ کیسے لگے گا؟
اس کا پتہ لگتا ہے اگر تو ایک ہی صورت ہے، بڑی صورت چل رہی ہے، اس میں 2 آیتیں آپ گیپ ڈال دیتے ہیں تو یہ گیپ بڑا آ گیا، ایک آیت کا گیپ ڈالتے ہیں تو گیپ چھوٹا ہے، اس لیے آپ کو یہ لگتا ہے کہ گویا کہ آپ کو اس آیت سے کوئی مسئلہ ہے. اور یہی صورت آتی ہے جب ہم چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، تو چھوٹی صورتوں میں بھی ایک صورت چھوڑ کر آگے سے اگلی صورت شروع کر دی، پہلے ایک رکعت میں ایک صورت پڑھی اور پھر اس کے بعد درمیان کی ایک صورت چھوڑی تو آگے سے اگلی رکعت میں ہم اس سے اگلی صورت پڑھ رہے ہیں، تو بھائی اس صورت کو بیچ میں سے کیوں نہیں پڑھا؟ آپ کو کوئی مسئلہ ہے اس صورت سے؟ تو یہ نوعیت نہیں بننی چاہیے کہ گویا کہ آپ کو اس صورت سے کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے اس لیے آپ چھوڑ رہے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ایک صورت ایسی بن جاتی ہے گویا کہ آپ نے یہ بیچ میں سے کیوں چھوڑا جی. ہاں اگر آپ زیادہ چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں آپ تو ویسے ہی کہیں سے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن پاک کو، تو یہ فقہا نے یہ ضابطہ ایک نکالا ہے. تو آپ نے اگر گیپ ڈالنا ہے تو 2 چھوٹی صورتوں کا گیپ ڈالیں، ایک چھوٹی صورت کا گیپ مت ڈالیں. جی ٹھیک ہے جی. مسئلہ ایک صورت کا ایک رکعت میں بار بار پڑھنا فرضوں میں مکروہ ہے، نفلوں میں کچھ حرج نہیں. سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص کو 3 دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو فرضوں میں مت پڑھیں، نفلوں میں پڑھ لیں. مسئلہ فرضوں میں جو سورت پہلی رکعت میں پڑھی ہے وہی سورت دوسری رکعت میں پڑھ لی تو نماز تو ہو گئی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. البتہ اگر مجبوری ہو جائے، مثلا اتفاق سے پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی اسی کو پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. مسئلہ قرآن پاک میں صورتیں جس ترتیب سے لکھی ہیں نماز میں الٹ ترتیب سے پڑھنا مکروہ ہے، یعنی الٹا چلیں تو، لیکن اگر بھولے سے ایسا ہو جائے تو مکروہ نہیں. مسئلہ جب کوئی سورت شروع کر دے تو بلا ضرورت اس کو چھوڑ کر دوسری سورت شروع کرنا مکروہ ہے. شروع کرنے کے بعد چھوڑ کر دوسری سورت شروع کر دے تو بلا وجہ مکروہ ہے. مطلب اٹک گیا، بھول گیا، ابھی قرات بھی تھوڑی سی ہوئی ہے، ذرا سی قرات ہی کی ہے فجر میں، ابھی سٹارٹ ہی لیا لیکن فوراً آگے سے بھول گیا، تو پھر لقمہ لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، دوسری جگہ سے پڑھ لیں. آپ کو نہیں آگے آیت آ رہی تو دوسری سورت سے پڑھ لیں. مسئلہ جب کوئی سورت مسئلہ جس کو نماز بالکل نہ آتی ہو یا کوئی بندہ نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور وہ سب جگہ سبحان اللہ وغیرہ پڑھتا رہے تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز برابر سیکھتا رہے. اگر نماز سیکھنے میں کوتاہی کرے گا تو بہت گناہگار ہوگا. مسئلہ فرض نمازوں میں اگر امام ترغیب یا ترہیب، ڈراوے کی، ترہیب کا مطلب ہے ڈراوے کی، کوئی آیت پڑھے تو امام اور مقتدی اس پر کچھ دعا نہ کریں، یعنی پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے مطابق دعا نہ کریں. اسی طرح سورہ والتین یا سورہ غاشیہ کے ختم ہونے پر امام اور مقتدی کچھ نہ کہیں، البتہ نفل نمازوں میں دعا کر سکتے ہیں. نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وغیرہ، بعض لوگ پڑھتے ہیں کہ ثم ان علینا حسابہم، جو ہی پڑھتے ہیں امام تو بعض لوگ پیچھے مقتدی پڑھ دیتے ہیں اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ فرضوں میں نہیں پڑھنا، نفلوں میں پڑھنا ہے، پڑھنا ہے تو پڑھ لیں فرضوں میں، نفلوں میں. جی 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 اس کے بعد بھی یعنی وہ مختلف دعائیں پڑھتے ہیں، تو کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو نفلوں میں پڑھے، فرضوں میں نہ پڑھے. نہیں، نمازی کے آگے سے گزرنا. مسئلہ بڑی مسجد اور کھلے میدان میں نمازی سے اتنے فاصلے پر گزرنا جائز ہے کہ نمازی کی نظر جب سجدے کی جگہ پر ہو تو گزرنے والے پر نظر نہ پڑے. بڑی مسجد اور کھلے میدان میں نمازی سے اتنے فاصلے پر ہم گزر سکتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کی نظر جب اپنے سجدے کی جگہ پر ہو تو اس کی نگاہ، یعنی کہہ لیں کہ جو ویو ہوتا ہے اس کا، وہ ہمارے اوپر نہ پڑے. اس کا عام اندازہ یہ ہے کہ نمازی کے کھڑے ہونے کی جگہ سے 2 صف چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں، کھڑے ہونے کی جگہ سے 2 صفیں چھوڑ کر آگے سے گزر سکتے ہیں. اور بڑی مسجد یعنی میدان تو سمجھ میں آتا ہے کھلا میدان ہے، لیکن بڑی مسجد کی کیا مقدار ہے؟ بڑی مسجد وہ کہلاتی ہے جس کا طول اور عرض ہر ایک 20 گز سے کم نہ ہو. طول اور عرض 20 گز سے کم نہ ہو، لمبائی اور چوڑائی دونوں 20 گز ہوں. اور جو مسجد اس سے چھوٹی ہو اس میں سترے کے بغیر نمازی کے آگے سے نکلنا جائز نہیں ہے، اگرچہ 2 یا زائد صفوں کا فاصلہ چھوڑ کر ہی گزرے. مسئلہ
چبوترا یا تخت وغیرہ اونچی جگہ پر نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنا، جبکہ گزرنے والے کا کوئی عضو نمازی کے کسی عضو کے سامنے ہوتا ہو تو بھی گزرنا مکروہ تحریمی ہے. یعنی کوئی بندہ چبوترا یا تخت وغیرہ پر اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، اونچی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ہم اگر نیچے سے گزرنا چاہتے ہیں، وہ اوپر ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، ہم نیچے سے گزر رہا ہے، تو دیکھیں گے کہ گزرنے والے کا کوئی عضو، ہمارا سر، ہم گزر رہے ہیں نا، ہمارا سر اس کے پیروں کے برابر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہ اونچی جگہ پہ تھڑے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نیچے سے گزر رہے ہیں، تو اس کا ہمارا کوئی بھی عضو نمازی کے کسی عضو کے سامنے ہوتا ہو تو بھی گزرنا مکروہ تحریمی ہے. ہمارا سر ہی نیچے ہے، یعنی ہمارا سر اور اس کے پاؤں گویا کے برابر آ رہے ہیں، تب بھی ہم نہیں گزر سکتے. جی البتہ اگر وہ جگہ اتنی بلند ہو کہ نمازی کے قدم گزرنے والے کے سر سے اونچے ہوں. اتنی یہ لفظ پتہ نہیں بیچ میں کیا ہے، تو وہ جگہ گزرنے والوں کے قد سے اونچی ہو تو مکروہ نہیں. یعنی وہ جگہ جو ہے نا، یعنی وہ جگہ گزرنے والے کے قد سے اونچی ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے. یعنی نماز پڑھنے والا ہمارے سر سے بھی اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اوپر ہو کر پڑھ رہا ہے، پھر ہم نیچے تھڑے میں سے گزر رہے ہیں تو گزر سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح اگر نماز پڑھنے والا نیچے ہو، یوں کہہ لیجئے کوئی تہہ خانے میں سے نماز پڑھ رہا ہے، تہہ خانہ ٹائپ کی جگہ ہے نا، نیچے اتر کے نماز پڑھ رہا ہے، اور سامنے سے گزرنے والا کسی اونچی جگہ پر ہو، لیکن گزرنے والے کے پاؤں بھی اگر نمازی کے سر کے سامنے ہوتے ہوں تو گزرنا جائز نہیں. اگر گزرنے والے کے پاؤں بھی نماز پڑھنے والے کے سر سے اونچے ہو گئے تو پھر گزر سکتے ہیں. یعنی تہہ خانہ اتنا نیچے ہے تو وہاں پہ نماز پڑھ رہے کہ نماز پڑھنے والے کا سر اور اوپر سے گزرنے والے کے پاؤں برابر نہیں آ رہے تو پھر گزرنا جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے. وہ ڈلا ہوا ہوگا نا جی، وہ سڑک پر، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ ابھی کھدائی ہوئی ہے، آپ اس جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی کھدائی اتنی نہیں ہوئی کہ آپ پورے، یعنی کہہ لیں کہ کھدی ہوئی جگہ پر آپ کا سر بھی اندر ہو جاتا ہو، آپ کا سر صرف باہر کو آتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ اگر سامنے سے گزر رہا ہے تو وہ اس وقت نہیں گزر سکتا کیونکہ اس کے پاؤں اور آپ کا سر برابر ہو رہے ہیں، وہ نہیں گزر سکے گا، اس کے لیے گزرنا جائز نہیں ہوگا. مسئلہ اگر اگلی صف میں خالی جگہ چھوڑ کر کوئی شخص پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا ہو، اگر اگلی صف میں خالی جگہ چھوڑ کر کوئی شخص پیچھے صف میں کھڑا ہو گیا ہو تو بعد میں آنے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اگر کوئی اور جگہ نہ پائے تو نمازی کے سامنے سے گزر کر اگلی صف میں جگہ کو پر کر لے. ایک بندہ نماز پڑھے پیچھے صف میں کھڑے ہو کر، اس کو چاہیے تھا کہ پہلے ہی آگے جگہ خالی ہے تو آپ آگے جا کے نماز پڑھے بھائی، آگے جا کے جگہ بنائیں، لیکن وہ پہلے ہی پیچھے کھڑا ہو گیا اور یہاں پہ اپنی نماز شروع کر لی، تو باہر سے جو بندہ آ رہا ہے تو آگے والی صف میں خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے اگر اس کو نمازی کے سامنے سے گزر کے جانا پڑے گا تو پھر جا سکتا ہے. مسئلہ جی 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 گزر سکتے ہیں. مسئلہ جو شخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہے وہ دائیں یا بائیں ہو کر نکل سکتا ہے. جو منع ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کے سامنے سے آر پار ہونا، یہ منع ہے. ہم آگے بیٹھے ہوئے، ایک بندہ ہمارے بالکل پیچھے بیٹھ کر پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو اب ہم نے نماز سے فارغ ہو گئے، ہمیں جانا ہے، تو ہم دائیں کو یا بائیں کو نکل سکتے ہیں. وہ ہمارے بالکل پیچھے تو ہم دائیں کی طرف نکل جائیں یا بائیں طرف نکل جائیں. منع کون سی صورت ہے کہ آر پار کراس کرنا، نمازی کو کراس کرنا وہ منع ہے. مسئلہ اگر کوئی اکیلا شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو سترہ بنانے کے قابل ہو، سترہ بنانے کے قابل مثلا کرسی وغیرہ، تو اسے نمازی کے سامنے رکھ کر اس کے پرے سے گزر جائے، پھر اس چیز کو اٹھا لے. اپنی کوئی چیز ساتھ ہے تو اپنی کوئی چیز رکھ دیں، چھڑی ہے کوئی، یعنی کہہ لیں کہ جیسے بڑی ہو گئی، چھتری ہو گئی، کوئی ایسی چیز ہو گئی جو سترہ بن سکتی ہے. مسئلہ اگر دو شخص وہ سامنے رکھی اور گزر گئے پہلے، جی نہیں کوئی بھی چیز ایسی کہ جو کرسی وغیرہ یعنی آ گئی نا، کوئی بھی ایسی چیز ہمیں دستیاب ہے کہ جس سے ہم کر سکتے ہیں تو یہ کر کے بعد میں اٹھا بھی سکتے ہیں. اصل بات یہ پتہ لگی کہ ہم اٹھا بھی سکتے ہیں بعد میں.
مسئلہ، اگر دو شخص نمازی کے آگے سے گزرنا چاہیں تو ان میں سے ایک شخص نمازی کے آگے پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے اور دوسرا شخص اس کے پرے سے گزر جائے، پھر دوسرا شخص نمازی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور پہلا شخص اپنی طرف کو واپس جا کر اس شخص کے پرے سے گزر جائے، پھر یہ دوسرا شخص بھی اپنی طرف کو واپس نکل جائے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہمارے سامنے آیا، کوئی بھی شخص نمازی کو آر پار کراس نہ کرے۔ تو اب پہلے ایک شخص آ کے نمازی کی طرف، یعنی کہہ لیں کہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، منہ تو اس کا قبلے کی طرف ہوگا، یعنی امام یعنی نماز پڑھنے والے کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہو گیا، تو دوسرا شخص گزر جائے، اس نے آر پار نہیں کیا نمازی کو، وہ دوسرا شخص تو بڑے آرام سے گزر گیا۔ اب جو نمازی کے سامنے آیا ہے یہ بھی اب اگر رخ موڑ کے دوسری طرف نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے نمازی کو آر پار کر لیا، چاہے پیٹ پھیر کے کیا لیکن نمازی کو آر پار تو کر لیا نا، یہ خرابی کی بات ہوگی۔ یعنی رخ اس کا قبلے کی طرف ہے لیکن اگر پیٹ اس نے پہلے آ کے کھڑا ہوا تھا تو اس نے آر پار تو کر دیا نا نمازی کو، تو نمازی کے آر پار گزر جانا، کراس کرنا یہ منع تھا، تو اس لیے اب یہ ایسے نہیں جائے گا کہ دوسری طرف نکل جائے، بلکہ واپس اپنی طرف نکل جائے گا، جدھر سے آیا تھا یہ نمازی کے سامنے وہیں پر واپس چلا جائے گا، تو دوسرا شخص وہ آ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ ہاں جی، جو پہلے یعنی کہہ لیں جو پہلے سے جس کو اس نے سترہ بنایا تھا، جس کو پہلے سترہ مل گیا تھا تو وہ بندہ گزر گیا تھا، تو اب یہ پرلی طرف نکل جائے گا، وہ بھی نکل جائے گا۔ اب پھر بعد میں جو دوسرا شخص آ کے نمازی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تھا، اب اس نے آر پار نہیں کرے گا، وہ جدھر سے آیا تو ادھر کو واپس مڑ جائے گا، تو اس طرح سے دونوں میں سے کسی نے بھی نمازی کو آر پار نہیں کیا، اگر کیا بھی تو جس طرف سے آئے تھے اسی طرف کو واپس پلٹے ہیں، تو اب جس طرف سے آئے اسی طرف کو واپس پلٹ رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آر پار کر لیں گے تو بھلے وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے پہلے اپنی پیٹھ لے کر آ کے رکھیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ دوسری طرف کو نکل جائیں، لیکن آر پار تو کر لیا نا، آر پار کرنا منع ہے نمازی کو۔ جی 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 اس طرح جی 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 جی۔ مسئلہ، نمازی کے سامنے کوئی شخص پشت کیے بیٹھا ہو تو بیٹھے ہوئے شخص کے سامنے سے اور لوگ گزر سکتے ہیں اور بیٹھا ہوا شخص بمنزلہ سترہ کے ہوگا۔ سترے کے دیگر مسائل، مسئلہ، امام کو وہ بڑی جگہ میں بھی یہی آئیں گے، مسئلے آئیں گے جی، بڑی جگہ میں بھی آئیں گے، نہیں نہیں وہ حرم میں تو مسئلہ یہ ہے نا، یہ ہے حرم میں یعنی یوں کہہ لیجئے جو بڑی مسجد ہوتی ہے نا یا کھلا میدان ہو، وہاں تو آپ دو صفوں سے آگے سے ویسے ہی گزر سکتے ہیں بغیر سترے کے۔ یہ چھوٹی مسجدوں کا مسئلہ ہے کہ چھوٹی مسجد میں آپ سترے کے بغیر نہیں گزر سکتے نماز پڑھنے والے کے آگے سے، تو حرم ہے تو حرم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں آپ کم از کم یہ کریں کہ دو صفوں کا فاصلہ چھوڑ کے آگے سے نکل جائیں، میدان ہے تو اس میں دو صفوں کے آگے سے نکل جائیں، تو وہ گنجائش ہوتی ہے۔ مسئلہ، نماز سترے کے مسائل، مسئلہ، امام کو اور ایسے ہی منفرد کو، منفرد سے مراد ہے جو شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو جبکہ گھر یا میدان میں نماز پڑھتا ہو، مستحب ہے کہ اپنی ابرو کے سامنے خواہ دائیں جانب یا بائیں جانب کوئی ایسی چیز کھڑی کر لے جو ایک ہاتھ یا اس سے زیادہ اونچی ہو اور ایک انگلی کے برابر موٹی ہو۔ ہاں اگر مسجد میں نماز پڑھتا ہو یا ایسے مقام میں جہاں لوگوں کا نمازی کے سامنے سے گزر نہ ہوتا ہو تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور امام کا سترہ تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ جب کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے امام تو امام کے آگے آپ سترہ رکھ دیتے ہیں، باقی کسی کے آگے نہیں رکھتے، تو مقتدیوں کے سامنے سے آپ ہو کے گزر رہے ہیں، آگے سے میدان میں کام کر رہے ہیں آپ اپنا، تو کوئی حرج کی بات نہیں، امام کے آگے تو سترہ آ گیا نا، یہ کافی ہو گیا۔ اور سترہ قائم ہو جانے کے بعد سترے کے آگے سے نکل جانے میں کچھ گناہ نہیں، لیکن اگر سترے کے اندر سے کوئی شخص نکلے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سترہ لگا ہوا ہے پھر بھی کوئی امام کے یعنی کہہ لیں نماز پڑھنے والے کے اور سترے کے درمیان میں سے ہو کے جا رہا ہے تو وہ گناہ کی بات ہے۔
اگر لکڑی لاٹھی وغیرہ کا گاڑنا ممکن نہ ہو تو اس کو زمین پر رکھ دے اور سامنے لمبائی میں رکھے، چوڑائی میں نہ رکھے. میدان وغیرہ کی بات ہے کہ گاڑنا ممکن نہیں ہے یہاں پہ، تو گاڑیں گے کیسے؟ تو اس کو سامنے کی طرف کر کے ذرا رکھ دیں تاکہ لوگ اس سے دور دور سے ہو کر گزر جائیں. ڈیڑھ فٹ ہو گیا جی. گھر میں بھی جی اس کا جو ہے نا ایک ہاتھ کی مقدار ہوتی ہے انچز یا فٹ کے بغیر، 1.5 فٹ ہوتا ہے نا. تو 1.5 فٹ آپ یوں لے لیں گے، یوں سمجھیے کہ یہ کوہنی تک، ہاتھ سے مراد ہوتا ہے کوہنی تک. یہ 1.5 فٹ کی پیمائش ہوتی ہے تقریباً. آپ اپنی انگلیوں سے 1.5 یعنی کوہنی تک. کھلی بند کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں جی 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 یہ 1.5 فٹ ہوتا ہے. 1.5 فٹ ہوتا ہے نا، 1.5 فٹ ہوتا ہے یہ تقریباً. یعنی اس کا 1.5 فٹ کا حساب ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس فٹوں میں ہے تو 1.5 فٹا، 1 فٹا اور آدھا فٹا بنا لیں، 18 انچ ہو جائے گا. اگر وہ نہیں ہے تو اپنے ہاتھ یعنی ہاتھ سے ناپ کے آپ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں. جی آپ کیا فرما رہے تھے؟ 1 منٹ. ایک جی جی ہاتھ سے ناپیں گے نا تو آپ کے اپنے ہاتھ کے برابر ہو جائے گا نا، انگلی سے لے کر، انگلی کے سرے سے لے کر یعنی کونی تک. اس کی پیمائش جو ہے نا، اگر آپ کے پاس فٹا نہیں ہے، کھلی رکھیں گے جی، کھلی رکھیں گے. اگر فٹا ہے تو 1.5 فٹ کے حساب سے بنا لیں، نہیں ہے تو آپ انگلی کو کھلا رکھ کے اس کی پیمائش سے لے لیں گے. جی بتائیے. جی 2 رکعتوں میں آدھا آدھا پڑھے تو کوئی مکروہ نہیں ہے. یہ مکروہ نہیں ہے. ایک ہی صورت کو آدھا آدھا پڑھ لیں، کوئی مکروہ کی بات نہیں ہے. مکروہ ہے اس صورت میں کہ جب گیپ ڈالتے ہیں، گیپ ڈالنے میں کراہت آتی ہے، اس میں کراہت نہیں ہے. اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ ناس کو ہی دوبارہ ریپیٹ کر لیں، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورہ وہاں سے الف لام میم سے پڑھ لیں، اس کو ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی دوبارہ قرآن پاک کے شروع سے پڑھ لیں یا یہیں سے ریپیٹ کر لیں، ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو، سورہ ناس کو. وہ کر سکتا ہے. جی 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 وہ آیا نا کہ آ، م، آ، ہاں دوسری میں بھی اس کو، دوسری میں بھی سورہ والناس پڑھ سکتے ہیں، مجبوری ہو جائے کہ یہاں پہ مت کتاب میں ہی لکھا ہوا ہے نا کہ مجبوری ہو جائے، مثلا اتفاق سے پہلی رکعت میں سورہ والناس ہی پڑھ لی ہے تو دوسری میں بھی سورہ والناس ہی پڑھ لے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. ورنہ باقی اگر کوئی شروع سے کر سکتا ہے تو شروع سے کر لے. دونوں طرح کر سکتے ہیں.